بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ چودہ سو 20 ہجری کے عشرہ محرم کی عزاخانہ شاہ نجف مارٹن روڈ میں تیسری تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ دم ہمادم علی علی ہمارا عنوان یہاں کا قرار پایا۔ 2 دن کی 2 تقریروں سے آپ کو ہمارے موضوع کا اندازہ ہوا ہوگا کہ لاکھ بندشوں کے باوجود 2,60,000 لاشوں کے باوجود 20 برس میں 2,60,000 صرف اس جرم میں قتل ہوئے کہ وہ علی علی کہتے تھے۔ تو طے کیا علی علی کہنے والوں نے کہ ایک ایسا مارکا ہو ہی جائے، چھپ چھپ کے گلیوں میں درباروں میں بلا بلا کے قتل کرنے والوں، اب آؤ میدان میں آؤ۔ 72 صحیح کربلا میں آ گئے، اور حسین نے پھر ایک فیصلہ کیا کہ اگر علی علی کہنا ہے تو تم ہمارے ہو، اور اب اگر تمہیں یزید یزید کہنا ہے تو قیامت تک کے لیے رسوا رہنا۔ اب اگر ذلت پسند ہے تو جاؤ یزید پسند بن جاؤ، اور اگر عزت چاہتے ہو تو علی والے بن جاؤ۔ جو عزت والا تھا اس نے یہ طے کیا کہ جہاں علم ہوتا ہے وہاں علی علی ہوتا ہے، جہاں جہل ہوتا ہے وہاں یزید کا نام لیا جاتا ہے۔ شعبے کائنات میں بٹے ہوئے ہیں، کسی کو علم طب پسند ہے، کسی کو کیمیا پسند ہے، کسی کو علم کلام پسند ہے، کسی کو حدیث و تفسیر پسند ہے، کسی کو شعر و ادب پسند ہے۔ ہر شعبے کا آدمی اٹھا اور اس نے یہ اعلان کیا کہ دیکھو، اگر تم اپنے فن میں کمال کی منزل پر پہنچنا چاہتے ہو تو بغیر علی علی کے نہیں پہنچ سکتے۔ یہ کائنات میں فیصلہ ہو گیا، وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، بودھ ہو، مسلمانوں کا تو مجھے نہیں پتا، میں اس معاملے کو نہیں چھیڑنا چاہتا، لیکن کائنات کے دانشوروں کا فیصلہ ہے، دنیا کا ہر علم علی عطا کرتے ہیں۔ اور علم قرآن ہے، علم محمد ہے، علم اللہ ہے، علم عشق ہے، علم معرفت ہے، علم مودت ہے، علم علی ہے، علم حسین ہے۔ اور جہل تو حضور نے بتا دیا کہ پہلے ابو جہل بنایا اور پھر بتایا جتنے آئیں گے جاہل سب ابو جہل کی اولاد۔ اسی کا تو اطمینان ہے کہ علی علی کہہ رہے ہیں، اگر مصیبت میں ہیں تو کیا علم پسند تو ہیں، کم از کم ابو جہل کے لشکر میں تو نہیں ہیں۔ ہم اس طرف ہیں، ہم ادھر ہیں، لاکھ مصیبتیں ہوں، لاکھ تکلیفیں ہوں۔ امام معصوم نے فرمایا صرف یہی نہیں کہ ہمارے چاہنے والے کو قتل کر دیا جائے تو اسے تکلیف ہے، بلکہ حضور نے علی سے فرمایا کہ اگر تمہارے چاہنے والے کو صرف دھمکی دی جائے تو وہ بھی گناہ کبیرہ ہے، وہ بھی جہنم میں جائے گا جو علی والے کو ڈرائے یا دھمکائے۔ حضور کی حدیث ہے
حضور نے فرمایا یا علی تمہاری اولاد سے جو محبت کرے گا اس کے گھر آباد رہیں گے، جو سادات سے دشمنی کرے گا اس کے گھر اجڑ جائیں گے، نسل ختم ہو جائے گی۔ سادات کو کبھی پریشان نہ کرنا۔ جب تک سادات نہیں آئے تھے تو یہ حدیث یوں تھی کہ جو بنی ہاشم کو ڈرائے یا دھمکائے وہ جہنمی ہے، جو آل ابراہیم کو ڈرائے یا دھمکائے۔ ایک شجرہ ہے، ایک تسلسل ہے، ایک نسل ہے، ایک معرفت ہے، ایک علم ہے، ایک دریا بہ رہا۔ چند قطرے اگر ہم دے دیں تو زمانہ علم کو سمجھ جائے، یہاں تو سمندر بہ رہا۔ بڑے بڑے دنیا کے دانشور، کیا میں بات کروں مسلمانوں کی، میں بات کرتا ہوں پورے دنیا کی، بین الاقوامی بات کرتا ہوں تاکہ ہر مسلمان کے سمجھ میں آئے۔ رابندر ناتھ ٹیگور کو سب سے بڑا ایوارڈ ملا، نوبل پرائز، لیکن جب گیتانجلی جس کتاب پر اس کو ایوارڈ ملا، جب بعد میں ریسرچ کی گئی کہ اتنی عظیم کتاب کیسے لکھ ڈالی، تو جب ریسرچ ہوئی پتا چلا اس کے مطالعے میں نہج البلاغہ آتی تھی۔ اور ٹیگور کے بعد اگر بر صغیر میں کسی کو نوبل پرائز ملا تو وہ پاکستان کے حصے میں آیا، ڈاکٹر عبدالسلام کو فزکس کا، سائنس کا سب سے بڑا ایوارڈ نوبل پرائز ملا۔ قادیانی صحیح، لیکن جب ٹی وی پہ انٹرویو دے رہا تھا تو اس کے پشت پہ ناد علی لگی ہوئی تھی۔ یہاں یہ بحث نہیں ہے کون قادیانی، کون شیعہ، کون سنی، ہم صرف یہ دیکھتے ہیں علی سے محبت ہے تمہیں یا نہیں ہے۔ اگر علی سے محبت ہے تو تم سگے بھائی سے بڑھ کر ہو ہمارے لیے۔ تاریخ گواہ ہے، وہ فارسی ادب ہو، وہ عربی ادب ہو، یا وہ اردو ادب ہو، سائنس کا شعبہ ہو یا ادب کا شعبہ ہو، وہی معراج کمال پہ پہنچا جو علی علی کرتا تھا، جس کا نعرہ یہ تھا کہ دم ہمادم علی علی، وہی معراج کمال پہ پہنچا۔ نام کیا میں گنواؤں، نام کیا میں بتاؤں، اس لیے کہ مشہور لوگوں کے نام ہر کتاب کی سرخی پہ لکھے ہوتے ہیں، ان کا تعارف نہیں کروایا جاتا۔ یہ دوسری بات ہے کہ کل شہید ثالث کا ہم نے تعارف کروایا، لیکن بر صغیر میں علم کو پھیلانے والا، یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کو پھیلانے والا، علم کا پھیلانے والا شہید ثالث کا جسے خطاب ملا، اس لیے کہ شہید اول اور شہید ثانی جو لبنان اور ترکی میں دفن ہیں، اس کے بعد یہ بڑا واقعہ ہوا تاریخ میں، اس لیے ان کو شہید ثالث کا خطاب ملا۔ اور شہید رابع جو دہلی میں، یہ 4 شہید ہیں جنہوں نے علم کی راہ میں علی علی کیا، کتابی دنیا میں علی علی کیا اور کٹا دیا سر، تو کیا ان کے مر جانے سے علم ختم ہو گیا یا علی علی رک گیا؟ یہ وہ شمع ہیں، یہ وہ چراغ ہیں کہ جو سر کٹا کر اپنے لہو سے چراغ کو تیل دیتے رہے اور علی علی کے چراغ کو بجھنے نہیں دیا۔ اگر یہ محبت ہر آدمی کو مل جاتی، جن کے لیے آج دنیا محتاج ہے کہ انہیں پروجیکٹ کرے، تو بیانات سے پروجیکٹ نہیں ہوتی ہستیاں، قربانی دینا پڑتی ہے ہستی کے لیے، ایک قربانی تو دو، سر تو کٹاؤ۔ علی والوں نے علی کے لیے سر کٹایا تو آج علی علی ہے، تو علی علی کر کے جو سر کٹا دے علی بھی اسے پھر عزت عطا کر دیتے ہیں۔ جہاں عزتیں نہ ہوں وہ کیا عزتیں دیں گے؟ عزت تو صرف اللہ کے لیے تھی، نبی کے لیے تھی اور علی کے لیے تھی، تو وہیں سے عزت بٹ رہی ہے، آج بھی تقسیم ہو رہی ہے عزت۔ وہ شمس تبریز ہوں، وہ سعدی ہوں، وہ عطار ہوں یا وہ فردوسی ہو، لکھا کچھ اور، کہیں غزلیں، دنیا کی باتیں کی، لیکن بیچ بیچ میں علی 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 علی۔ یہ ایران تھا، ایران سے پہلے عرب تھا، مسلمانوں کا مرکز تھا۔ دنیا یہ سمجھی کہ پابندیاں لگ جائیں گی، سر کٹ جائیں گے، شاید کمزور ہوتا ہے دل کا، حساس ہوتا ہے، لڑ نہیں سکتا، لیکن عرب کے شاعروں نے دیکھا کہ علی 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 کرنے پہ قتل ہو رہے ہیں،
تو انہیں یہ معلوم تھا کہ معراج تو یہی ملتی ہے. انہوں نے دربار چھوڑ دیے، دربار چھوڑ دیے. کہ دیکھو بھائی علی علی کہنا تو نہیں چھوڑیں گے، ہماری تمہاری دوستی جب ہے ہم دربار میں بیٹھیں گے جب تم علی علی سے ہمیں روکو نہیں. سید اسماعیل ہمیری دربار سے اس لیے ناراض ہو گئے عرب کے بڑے شاعر کہ ہم علی علی کہنا نہیں چھوڑیں گے. اور اس موقع پر کہا کہ جب بادشاہ نے سونے کی تلوار، سونے کی کشتی، سونے کی زرہ، جواہرات سے بھری تھیلی انعام میں دی اور کہا ہماری تاریخ لکھو، ہمارا قصیدہ لکھو. کہ بھائی علی علی سننا ہے تو سنو. بادشاہ نے کہا دربار سے نکل جاؤ. اجے جب دربار سے نکل گئے کہ نہیں تمہارا کہاں نہیں مانیں گے، تو اب تیرے سونے کی تلوار کیا، یہ زر و جواہر کیا. اب جو بگڑ کے دربار سے نکلے تو یہ اعلان کرتے ہوئے چلے بھائی یہ سونے کی تلوار، یہ زر و جواہر، یہ ساری دولت جو ہے اس کو دیں گے کہ جو ہم کو یہ آ کر بتائے کہ ہماری شاعری میں علی کی کون سی مدح رہ گئی جس پر شعر نہیں کہا. یہ باتیں کہیں اور نہیں ملیں گی، کہیں چلے جاؤ نہیں ملیں گی. بہت جلسے جلوس ہوتے ہیں دنیا کے ہر رہنما کے لیے، لیکن یہ باریکیاں، یہ بلاغت کہاں ملے گی؟ یہ علی والوں ہی کو نصیب، یہ علی والوں کو مبارک کہ ایسا سخی کہ اس دولت کی پرواہ نہیں ہے. بتا رہا ہے کہ علی علی کہنے کی قیمت کیا ہے. لیکن میں یہ آپ کو بات بتاؤں اس سے پہلے میں آپ کو سمجھا دوں کہ یہ چیلنج جو کیا ہے، چیلنج تو سمجھ میں آئے. سید اسماعیل ہمیری کا یہ دور کون سا آپ کو پتا ہے؟ یہ امام ششم کا دور ہے. گویا بنی عباس اور بنی امیہ لڑ رہے ہیں حکومت کے لیے اور قتل و غارت ہو رہا ہے اور بیچ میں سادات کو قتل کیا جا رہا ہے اور سادات کے دشمن بنی امیہ بھی ہیں اور بنی عباس بھی ہیں. اور ایسے میں یہ اعلان آسان تھا، زمانہ دشمن ہے. 4 بیٹیاں تھیں اسماعیل ہمیری کی. اعلان کی عظمت بتا رہا ہوں میں کہ اس کو سمجھیں آپ. 4 بیٹیاں تھیں اور ہر بیٹی کو 2-2 لاکھ شعر اپنے باپ کے زبانی یاد تھے علی کی مدح میں. اس بیٹی کو جو 2 لاکھ یاد ہیں، اس کے علاوہ 2 لاکھ اس کو یاد، اور ان 2 کے علاوہ تیسری کو 2 لاکھ یاد، اور ان 3 کے علاوہ 2 لاکھ چوتھی کو یاد. جوڑیے نا بھائی کتنے ہوئے؟ 8 لاکھ شعر ہمیری نے علی کی مدح میں کہے اور بیٹیوں کو یاد. 8 لاکھ شعر کہنے کے بعد جو کہ حفظ ہو چکے ہیں، اب بازار میں اعلان کرتے ہوئے بغداد سے مدینے تک جا رہے ہیں. یہ بتاؤ کہ کون سی مدح ہم نے نہیں علی کی نظم کی ہے؟ جو یہ بتا دے گا اس کو یہ زر و جواہر دے دیں گے. یہ اعلان کرتے ہوئے چلے. اب سب کے شعر پڑھے ہوئے تھے، حفظ تھے. یہ کیسے کہتے ہیں کہ یہ والی مدح تم نے علی کی نظم نہیں کی؟ راستے میں چلتے 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 اب سبھی لالچ سے تلوار کو بھی دیکھ رہے ہیں، زر و جواہر کو بھی دیکھ رہے ہیں. ایک آدمی آگے بڑھا اور کہنے لگا ہمیری علی کی ایک مدح تمہارے شعر میں نہیں ہے. بہت بڑی بات ہے اس کے لیے. آپ ذرا سوچیے کس فخر کے ساتھ چیلنج کیا. کہ بھئی کون سی مدح؟ کہ ہمیری ہم نے تمہارا سارا کلام پڑھا، ایک چیز نہیں پائی. کہ وہ کیا؟ کہ ایک بار مولا علی لڑائی پہ جا رہے تھے، تیار ہو چکے تھے، لباس جنگ پہن چکے تھے، پیر میں موزے پہن رہے تھے. ایک پیر میں موزہ پہن چکے تھے، دوسرے پیر میں پہننے جا رہے تھے کہ ایک بار موزہ ہاتھ میں تھا. ایک شکرا، ایک باز اڑتا ہوا آیا، ایک شاہین اڑتا ہوا آیا اور اس نے علی کے ہاتھ سے وہ موزہ چھین لیا اور پنجے سے موزہ چھین کر اب جو اڑا تو اوپر جا کے اب جو موزے کو الٹا تو اس سے ایک سانپ گرا. ایک سانپ گرا. حیرت سے اس کو دیکھا. کہا کیا مطلب؟
کارے تم سمجھے ہی نہیں کہ اس فضیلت میں کیا ہے. ارے یہ فضیلت اگر تم نظم کرتے تو پتا چلتا کہ پرندوں میں سب سے وحشی پرندہ باز ہے، وہ بھی علی علی کی معرفت جانتا تھا. اس کو معلوم تھا. اب ایسے ہمیری اسے دیکھ رہے تھے، بڑا معرفت والا تھا جناب، ورنہ ہمیری سے بات نہیں کر سکتا تھا. اور کارے اگر تم قصیدہ کہتے تو اس میں دیکھتے، ذرا غور تو کرو، کیا علی کو نہیں معلوم تھا کہ اس میں سانپ ہے؟ صرف علی یہ بتانا چاہتے تھے کہ ایک شکاری پرندہ بھی میری اتنی معرفت رکھتا ہے کہ میرے قریب دشمن کو دیکھ کر دفاع کرتا ہے میرا. ورنہ علی کے لیے سانپ کیا تھا؟ علی نے تو چولہے میں کلہ اجدر کو کہا لو میں نے شعر کہے اس پر، کاغذ پر شعر لکھ کر اسے دے دیے اور کہا یہ تلوار تیری، یہ زرہ تیری، یہ زر و جواہر تیرا. دنیا کچھ لوگوں کے نام پہ لینا چاہتی ہے، علی والوں کو جو ملتا ہے وہ لٹا دیتے ہیں. علی علی، یہ ہے پہچان علی علی والوں کی، یہ ہے پہچان کہ لٹا دیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے. کیوں پرواہ نہیں کرتے؟ اس لیے کہ قول معلوم ہے کہ جس نے 1 درہم ہمارے لیے خرچ کیا ہم اسے 10 دیتے ہیں. یہ 10 دن جو عزاخانے کھلے ہیں یہ آپ کی محبتوں پر آباد ہیں. خیال رکھیے گا، جس عزاخانے میں آپ آ رہے ہوں، جہاں بھی شہر کے جس عزاخانے میں جب بھی نکلے یہ خیال رکھیں کہ یہ تعمیر آپ کے ایک سکے سے ہے، اور آپ کا ایک سکہ جو مولا کی زری تک پہنچا ہے آپ کے سامنے آئے گا علی کا عطیہ بن کر. دیکھیے آپ کی وجہ سے یہ علی علی رکے نا، یہ علی علی رکے نا. میں سمجھا دوں آپ کو، میں ہر بات اشارے میں کہتا ہوں. میں یہ سب تو کرتا نہیں ہوں کہ میں کھول کھول کے بات بیان کروں، ہر چیز میں علمی راستے سے لے جاتا ہوں. آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے، اگر نہیں سمجھے تو پھر سمجھا رہا ہوں. اور یہاں پر اس منزل پر نقش ہو جائے گی آپ کے دل کے اوپر. ایک شاعر مدینے میں آیا، بات وہیں پہ رہے گی جہاں پہ چھوڑا ہے، اور وہ آپ ہی کی بات ہے، میری بات کو سمجھیے گا. ایک شاعر آیا، بیچارہ غریب تھا، قرضدار تھا، مسجد میں آ گیا، نبوی مسجد میں. کہنے لگا بھائی آج کل پریشان ہوں، تم میں سے نمازیوں کوئی کچھ میری مدد کرو، دے دو. اب بھی ہوتا ہے آپ کے یہاں بیچارے، ہم افغانستان سے آئے ہیں کچھ دے دیجئے، ہم کشمیر سے آئے ہیں کچھ دے دیجئے. مسلمان یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ کیا پریشان حالی ہے مسلمانوں، پھر لڑے مر رہے ہیں، پھر لڑے، پھر بیانات، پھر حفاظتیں، پھر یہ پھر وہ. ارے بھائی یہ خیال وہ خیال، یہ انتظام وہ. ارے بھائی یہاں دشمنی ہو کیوں رہی ہے؟ یوں بھی کافروں سے مارے جا رہے ہیں، آپس میں بھی ایک دوسرے کو مارے ڈال رہے ہیں. چاہتے کیا ہیں یہ مسلمان؟ کیا عقلیں نہیں ہیں؟ ادھر دشمن سڑک پہ بیٹھا ہے، یہاں آپس میں لڑ کے مارے جا رہا ہے. اسی محرم میں اعلان کر دو ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، نہیں مریں گے، اپنا اپنا کام کرو. ہر آدمی جو کام کر رہا ہے وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، کوئی شیطان کے لیے کام نہیں کر رہا. اور اگر کوئی فرقہ شیطان کی مدد کر رہا ہے تو اس کو پکڑو بھائی، اس کو پکڑو. جتنا شیطان کو مردود کمبخت ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہیں اور بھی کہا جاتا ہے، جتنی اللہ کی تعریفیں ہمارے ہاں ہوتی ہیں کوئی اور بھی کرتا ہے. ہم معرفت کے ساتھ اللہ اللہ کرتے ہیں، صرف یہ تھوڑی کہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو.
اللہ اللہ ہوتا ہے، محمد اور علی کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، اس لیے کہ سکھایا انہوں نے جو استاد کی تعریف نہ کرے اور اپنا علم پھیلاتا رہے وہ پاگل ہے، وہ نمک حرام نہیں ہے، وہ سبق حرام ہے۔ اللہ اللہ کرنا محمد نے سکھایا ہے، محمد کو بھول کے اللہ جو کرتا ہے وہ سبق حرام ہے۔ اور ہم معرفت نبی کے ساتھ اللہ کرتے ہیں، معرفت علی کے ساتھ اللہ کرتے ہیں، حق ادا کرتے ہیں اللہ کا۔ تو سمجھے تو دنیا، پہلے ہمارے مزاج کو سمجھے، ہمارے کاموں کو سمجھے۔ 50 برس ہو گئے پاکستان بنے ہوئے، مزاجوں کو تو سمجھو۔ مزہ آئے گا اگر مزاج کو سمجھو گے تو تمہارا بھی مزاج بنے گا، تمہارا بھی مزاج بنے گا۔ سارے نمازی کہنے لگے بھائی کہاں دیتے ہیں نمازی، اے وہ نماز پڑھنے آتے ہیں تو کیا جیبیں بھر کے آتے ہیں؟ کہنے ہمارے پاس کیا ہے بھائی، سارے نمازیوں نے فقیر کو گھیر لیا جیسے کوئی نئی بات۔ کہنے لگے بھائی مدینے میں ایک ہی سخی ہے جو تمہارے مطالبے کو پورا کر سکتا۔ کہنے لگے کون؟ کہنے لگے حسین ابن علی۔ فقیر نے راستے ہی میں سائل نے، وہ شاعر جو تھا فقیر ہو گیا تھا، اسے فقیر کہیے، سائل کہیے یا شاعر کہیے، عام طور سے شاعر جو ہیں بیچارے وہ افلاس نہیں ہوتے۔ امیر شاعر میں نے بہت کم دیکھے ہیں، ابھی ہمیری کو دیکھا۔ علی والا شاعر جو ہوتا ہے وہ فقیر کبھی نہیں، دولت ہو یا نہ ہو وہ ہوتا امیر۔ جناب امیر کا ماننے والا کبھی فقیر ہو سکتا؟ اس نے 2 شعر راستے میں کہہ لیے۔ شعر میں یہ کہا، حسین کے دروازے تک پہنچتے پہنچتے دروازہ کھٹکھٹایا، حسین دروازے پر آئے تو اس نے 2 شعر پڑھے۔ شعر میں اس نے کہا ہے حسین وہ کتنا بڑا سخی ہوگا جس کو پورا شہر سخی کہہ رہا ہے، پورا شہر سخی کہہ رہا ہے۔ اسی لیے ہم تمہارے در پہ آئے ہیں کہ ہمیں کچھ چاہیے، ہمیں 60,000 درہم چاہیے۔ حسین تو ہاتھ میں لے کر دروازے پہ آئے تھے، وہ 60,000 درہم کی تھیلی لیے ہوئے دروازے پہ آئے تھے۔ دروازے کو آہستہ سے ذرا سے کھولا اور کھول کے ہاتھ بڑھایا تھیلی، اور 2 شعر اسی بحر میں، انہی قوافی میں اسی وقت پڑھے کہ اے سائل میں چہرہ اس لیے نہیں دکھا رہا کہ تو شرمندہ نہ ہو، میں تیرا چہرہ دیکھ کر تجھے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا۔ تو نے 60,000 مانگے ہیں، یہ لے 60,000، لیکن اے بھائی اگر میرا حق دنیا نے چھینا ہوتا تو میں اس سے زیادہ تجھے دیتا۔ اب سمجھ میں آیا کہ حق کیوں چھینا گیا، اور حسین نے بتا دیا کہ اگر حق نہ چھینا جاتا تو ہم بھی بہت دیتے۔ چھیننے پر اتنا دیا ہے کہ اب تک ختم نہیں ہو رہا اور قیامت تک نہیں ختم ہوگی حسین کی دولت، اس لیے کہ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین۔ یہ دولت کبھی ختم نہیں ہوگی، یاد رکھنا، یہ بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے۔ ایک دولت ہو تو بتائیں، درود کی دولت، سلام کی دولت، زیارت کی دولت، محبت کی دولت، مودت کی دولت، علم کی دولت، ثقافت کی دولت، عبادت کی دولت، کیا کیا دولتیں دے گئے، یہ ختم کیسے ہوگی؟ یہ الہی دولت ہے، یہ الہی دولت۔ وہ لے کے چلا تھیلی تو قصیدہ حسین کا پڑھتا ہوا چلا، ادھر وہ لے کر چلا، ادھر حسن نے حسین کا بازو پکڑا، کہا بھائی ہم نے جب بھی سنا، مجھے لوگوں نے یہی بتایا کہ حسین اپنی دولت کو شاعروں پہ بہت خرچ کر رہے ہیں۔ اتنی قیمتی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ نقش ہو جائے آپ کے سینے پر۔ ایسا جملہ ہے یہ، اس کو اگر آپ کوئی ریسرچ اسکالر بیٹھا ہے اگر لکھنا چاہے تو پوری کتاب لکھ سکتا ہے اس جملے پر جو حسین نے جواب دیا۔ اسی میں پوری تاریخ ہے حسین کی اس جملے میں۔ میں سمجھانا چاہوں گا لیکن میں آگے بھی جانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں ہر چیز میں سمجھاؤں لیکن وقت نہیں ہوتا۔ دل چاہتا ہے کہ اسی کو موضوع بنا دوں لیکن کیا کروں۔ حسین نے
اب کیا حسن کو معلوم نہیں ہے؟ لیکن اس لیے کہا تاکہ حسین جو جواب دیں وہ تاریخ میں لکھا جائے. دونوں کو معلوم ہے وہ بات جو آپس میں ہو رہی ہے، لیکن اس لیے یہ بات ہو رہی ہے تاکہ آپ تک پہنچ جائے 14 صدیوں میں. حسن نے کہا تم شاعروں کو بہت دیتے ہو بھائی حسین، ہم نے ہر ایک سے یہی سنا. کہا بھائی آپ نے نانا سے نہیں سنا کہ تیری وہ دولت بہتر ہے کہ وہ دولت تیری عزت کی حفاظت کرے. میں شاعروں کو دے کر اپنی عزت کی حفاظت کر رہا ہوں، نہیں سمجھے؟ ارے شاعر جس کو چاہے چند منٹ میں ذلیل کر دے، جس کو چاہے آسمان پہ پہنچا دے. حسین نے شاعروں کو اتنا دیا کہ اب قیامت تک کوئی شاعر حسین کے دشمن کی تعریف نہیں کرتا. کچھ کہا ہے میں نے؟ جزاک اللہ. اس معرفت سے آپ سن رہے ہیں. واہ واہ واہ. کیا کہتے ہو؟ سنی ہو، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، بودھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، اس کو کہیے 10,000 دوں گا ایک شعر یزید کے لیے. یزید تو سمبل ہے، یزید تو سمبل ہے. ہائے ہائے ہائے. سمجھ گئے؟ جہاں تک نظر جائے، جہاں تک نظر جائے ایک شعر کو 1 لاکھ دیں گے کہو گے؟ شاید وہ یہ جواب دے کس کے نام لے رہا ہو، قبروں تک کا تو پتہ نہیں. شعر کا اچھا کیا آپ یہ پوچھیں گے یہ علی کے لیے کیوں اتنے شعر کہتے ہو؟ کیا علی پیسے دینے آتے ہیں؟ چلیے اس پہ سروے کر لیجئے. نام میں گنواتا ہوں. سب سے پہلا اردو ادب کا شاعر قلی قطب شاہ، اس کے دربار کے 2 بڑے شاعر غواصی اور وجیح، پھر نصرتی، پھر مرزا. دل چاہے تو امیر خسرو سے چلیے جس کو 850 سال ہو گئے. امیر خسرو سے چلیے، پھر قلی قطب شاہ، پھر غواصی، پھر وجیح، پھر مرزا. پھر دہلی میں آ جائیے سودا، میر تقی میر، آبرو، یکرنگ. اور آگے بڑھ جائیے ذوق، غالب، مومن. پھر لکھنؤ آ جائیے ناسک، آتش، انیس، دبیر. پھر اور آگے بڑھ جائیے رشک، منیر. پھر اور آگے بڑھ جائیے داغ، امیر، مینائی. پھر اور آگے بڑھ جائیے رامپور تک پہنچ جائیے. پھر جے پور پہنچ جائیے، گجرات پہنچ جائیے، یہ حیدرآباد دکن پہنچ جائیے. یہ فانی ہیں، یہ نجم ہیں. پھر لکھنؤ واپس آ جائیے، یہ عزیز ہیں، یہ ثاقب ہیں، یہ صفی ہیں، یہ یگانہ ہیں. پھر پاکستان آ جائیے، یہ جوش ہیں، یہ آل رضا ہیں، یہ نسیم ہیں، یہ شاعر لکھنوی ہیں. پھر لاہور پہنچ جائیے، یہ احمد ندیم قاسمی ہیں. پھر پشاور پہنچ جائیے، یہ احمد فراز ہیں. پھر لاہور آ جائیے، یہ منیر نیازی ہیں. پھر کراچی آ جائیے، پھر حیدرآباد، سندھ چلے جائیے، چھوٹے شہر لاڑکانہ میں چلے جائیے. ایک ایک شاعر سے کہیے، ایک ایک شاعر سے کہیے یہ کاہے کے لیے علی کی مدح کر رہے ہو؟ کیا کچھ مل رہا ہے؟ تو وہ یہ کہے گا مل تو کچھ نہیں رہا ہے، ارے عزت تو مل گئی. عزت چاہتے ہیں تو ہر ادا خانے کی امداد اپنے 1 درہم سے کریں گے تو عزت بھی ملے گی اور اس سے 10 گنا زیادہ بھی ملے گا. علی علی تو باقی رہے اس سائے میں. اب میری فکر سمجھ گئے، میں آگے بڑھوں. لیکن میرے وعدے کو بھولیے گا نہیں. مجھ سے کوئی ٹرسٹیز نے کہا نہیں ہے، لیکن مجھے خود خیال آیا اور میں کسی نہ کسی طرح روزانہ کہوں گا اور رپورٹ مجھے مل جائے تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے.
جب میں ممبر پہ بیٹھا ہوں تو کچھ کام تو ہو جائے نا بھائی، اور کام سب آپ کے ہاتھ میں. کیا مل رہا تھا؟ وظیفے مل رہے تھے، غربت میں زندگیاں گزار رہے تھے، لیکن علی علی کہنا نہیں چھوڑا. ارے دعا بھی اگر مانگتے تھے تو بے علی کے وسیلے کے نہیں مانگتے تھے، شعرا نہیں مانگتے تھے. میر انیس بہت پہنچے ہوئے تھے زبان و بیان میں، لیکن دعا مانگی تو عجیب اسٹائل سے، عجیب انداز سے دعا مانگی. یا رب چمن نظم کو گلزار احرام کر. دیکھیے کوئی علی علی کرنے والا توحید کو نہیں بھول جاتا. اردو ادب میں ڈھونڈ ڈالیے کہ شعر میں اگر توحید کو تلاش کریں تو سوا میر انیس کے کہیں نہیں ملے گی. بڑے تقاضے رہتے ہیں کہ صرف علی علی کرتے ہو اللہ میاں کو بھول گئے. ارے ہمارا تو شاعر بھی اللہ کو نہیں بھولتا. جس طرح وہ اللہ کو سمجھا جاتا ہے تو بڑے بڑے فلسفی اور علماء نہیں سمجھا سکتے. یا رب چمن نظم کو گلزار احرام کر، تو فیض کا مبدا ہے توجہ کوئی دم کر. اے ابر کرم خشک زراعت پہ کرم کر، گمنام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر. جب تک یہ چمک مہر کے پرتو سے نہ جائے، اقلیم سخن میری قلم رو سے نہ جائے. میں رکوں گا. مصرے میں آپ کو معلوم ہے جنہیں شعر و ادب سے محبت ہے وہ جانتے ہوں گے بحر ہوتی ہے. بحر، یہ بحر حزج میں ہے، جل کا پہلا مرثیہ ہے، اور ہندوستان میں میٹرک کورس میں ہے، یہاں انٹر میں اور بی اے میں، ایم اے میں بھی ہے. اگر آپ چاہیں تو پہلے مصرے کو یوں کر سکتے ہیں. دیکھیں میں پڑھتا ہوں. اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 999 ہے نا. اس میں سے آدھے نام ایسے ہیں جو مصرے میں بحر میں آ رہے ہیں. مالک چمن نظم کو گلزار احرام کر، خالق چمن نظم کو گلزار احرام کر، یا رب چمن نظم کو گلزار احرام کر. اتنے ناموں میں سے دعا کے لیے انیس نے رب کے لفظ کا انتخاب کیا. کیوں؟ صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علی علی کرنے والا کتنا ذہین ہوتا ہے اور اس کو ہر علم پر کتنا عبور ہوتا ہے. علم توحید بھی انیس کے پاس کتنا تھا. اس لیے کہتا ہوں علی علی کرو تاکہ ہر علم آ جائے تمہارے پاس. اور یہ مجلسیں ہر علم سکھاتی ہیں. یوں ہی دیکھیں شاعر سوچ کے نہیں کہتا لیکن اس کو الہام ہوتا ہے. کہا گیا انیس سے کہ رب کہو رب. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ پورا قرآن پڑھ ڈالیے. دیکھیں بات شاعری تو ہو رہی لیکن مجلس کا یہ کمال ہوتا ہے کہ حسین کی مجلس ایک معجزہ ہوتی ہے جب میں ایک دم سے شاعری سے تفسیر و حدیث پہ آ گیا. یہ مجلس کے معجزات ہیں، ذرا اس پہ غور کیجیے گا. پورے قرآن کو پڑھیے. آدم نے دعا مانگی تو کہا یا رب. نوح نے دعا مانگی تو کہا یا رب. ابراہیم نے دعا مانگی تو کہا یا رب. موسیٰ نے دعا مانگی تو کہا یا رب. یعقوب اور یوسف نے دعا مانگی کہا یا رب. عیسیٰ نے دعا مانگی کہا یا رب. اور ہمارے حضور نے رب زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ کر. یعنی ہر پیغمبر، ہر ولی اللہ کے کسی نام کو دعا میں نہیں لاتا سوا ربی رب ربی رب ربی رب. کیوں؟ پھر وہی کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء نے کہا، اس لیے انیس نے کہا. لیکن کیوں تو اپنی جگہ. یہ کیوں تو اپنی جگہ. یہ کیوں کا نشان ہٹے تو مسئلہ حل ہو جائے. دیکھیے حل ہو رہا ہے مسئلہ. الحمدللہ رب العالمین. بھائی تشدید تو آپ جانتے ہیں نا، جس حرف پر تشدید آ جائے وہ دو طرف جڑتی ہے. اس طرف کیا ہے؟ الحمدللہ، ساری حمد اللہ کے لیے. بیچ میں کیا ہے؟ رب. ادھر کیا ہے؟ عالمین. ادھر رب، ادھر عالمین. عالمین یہ، رب وہ. دونوں جڑیں کیسے؟ دیکھیں دونوں کو جوڑ کون رہا ہے؟ ارے بھائی کیا بتائیں، پڑھیں کہ نہ پڑھیں. یعنی اللہ اور عالمین یعنی مخلوق میں رشتہ کس نے پیدا کیا؟ بے نے. آدھی بے ادھر ہے، آدھی بے ادھر. ربل ربل ربل. اور بے کس چیز سے پہچانی جاتی ہے؟ نقطے سے. میں بے کا
رب بالعالمین بے نہ ہو تو اللہ اور مخلوق کا رشتہ نہیں ہو سکتا، اور بے علی ہے، بے علی ہے۔ نہیں ابھی نہیں سمجھا، علم اعداد میں رے کے عدد 200 ہیں۔ بھائی حسین بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے جعفری صاحب تشریف فرما ہیں، سب علماء سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، علم اعداد سے بھی واقف ہوں گے، اور کم از کم اس کے دروازے پہ جو کتاب کی دکان ہے وہاں پہ علم اعداد کی بہت سی چیزیں بکتی ہیں، اور جنتریاں جو نکلتی ہیں اس کو جب لوگ پڑھتے ہیں تو علم اعداد، علم جفر، یہ اور وہ اور وہ اور وہ، کبھی کبھی آپ نے بھی پڑھا ہوگا۔ تو ابجد، حوس، حتی، کلمن، یہ سب کے اعداد ہوتے ہیں۔ رے کے عدد ہیں 200، بے کے عدد ہیں 2، ابجد، الف کا 1، بے کے 2، جیم کا 3، دال کا 4، حوس ہے کے 5، واو کے 6، زے کے 7، حتی ہے کے 8، 2 کے 9، یہ کے 10، اور اس کے بعد پھر 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90 اور 1000۔ زق غین کے سب سے زیادہ ہیں 1000، بے کے 2 عدد ہیں، رے کے 200، تو رب کے عدد کتنے ہوئے؟ 202۔ اب یہ علم عدد تو یہاں رکا، اب وہ لوگ جو اکاؤنٹس کے لوگ ہیں ذرا وہ میرے ساتھ چلیں۔ یہ سامنے دیکھیں نوجوان بیٹھا سی اے کر رہا ماشاءاللہ اس عمر میں، یہ اکاؤنٹ کا آدمی ہے، یہ جلدی سے جوڑ لے گا، میں جوڑواتا ہوں آپ جوڑیے گا، ویسے آپ سبھی لوگ جوڑ لیں گے۔ محمد، میم کے 40، ہے کے 8، میم کے 40، دال کے 4، کتنے ہوئے جلدی بتائیے؟ 92۔ علی، عین کے 70، لام کے 23، یہ کے 10، کتنے ہوئے جلدی سے بتائیے؟ 110۔ 110 اور 92 کتنے ہوئے؟ 202۔ رب کے کتنے؟ 202۔ علی اور محمد ملتے ہیں تو نابوالدہ۔ جو رب کہہ کر دعا مانگتا تھا تو اس کو معلوم تھا کہ رب میں وسیلہ چھپا ہے، محمد اور علی کا دعا فوراً قبول ہو جائے گی، یہ راز بھی رئیس کو معلوم تھا، اس لیے کہا یا رب چمنے نظم کو گلزار ارم کر۔ دعا قبول ہو گئی، دعا قبول ہو گئی۔ اردو ادب کو کمانڈ کر رہے ہیں، یا رب چمنے نظم کو گلزار ارم کر۔ اے ابر کرم خشک زراعت پکرم کر، گمنام کو یہ جاز بیانوں میں رقم کر، جب تک یہ چمک مہر کے پرتو سے نہ جائے، اقلیم سخن میری قلم رو سے نہ جائے۔ اللہ نے آواز دی، ہم نے تمہارے چمن نظم کو گلزار ارم بنا دیا، بنا دیا۔ اعتراض کیا ایک تنقید نگار نے، کلیم الدین احمد نے، بھارت سے، کہا یہ کیا؟ انیس نے کہا ارم، ارم تو شداد ایک کافر کی بنائی ہوئی جنت تھی، اور اپنے کلام کے لیے کہا یہ ارم بن جائے۔ ہائے ہائے، علی والوں کے اعتراض، معرفت رکھتے نہیں اور اعتراض۔ کہا انیس نے یہ نہیں کہا میرے کلام کو فردوس بنا دے یا وہ جنت بنا دے جو تو نے بنائی نہیں، امکانی حد تک جو جنت انسان بنا سکتا تھا اور جو مادی نگاہ سے دیکھی گئی، تصور کروایا کہ وہ والی ارم۔ توجہ ہے نا؟ جب بن کر ارم تیار ہوئی، شداد نے اس میں سونے چاندی جواہرات کے پھول لگائے، اس میں پرندے سونے کے اڑتے تھے، سائنس اس وقت بھی بہت تھی، وہ پرندے پانی لے کر اپنی چونچ میں حوض سے جاتے اور پھولوں پہ گراتے، حالانکہ سب سونے چاندی کے پھول تھے۔ اس میں خوبصورت حوریں رکھی گئیں، غلمان رکھے گئے، بڑی تعمیر ہوئی، پوری جنت سونے کی بنی تھی، جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ جب جنت تعمیر ہو گئی تو درباریوں نے کہا چلیے اب جنت دیکھ لیجئے۔ شداد اپنے پورے خاندان کے ساتھ رتھ پہ بیٹھ کر وہ جنت دیکھنے چلا۔ یہ پورا بات اور سورہ فجر میں ارما ذات العماد، ہم نے ارم والے کو بھی تباہ کر دیا۔ توجہ کیجئے گا، اب تفسیر میں پڑھ رہا ہوں، آیت سورہ فجر میں دیکھ لیجئے۔ جب وہ چلا دیکھنے کے لیے اور جیسے ہی اس کا رتھ
جنت کے دروازے میں داخل ہوا، اللہ نے کہا یہی روح قبض کر۔ شداد کا قصہ ہمارے بچوں کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ تو پھر شروع سے سنا تھا، کیا کروں؟ ایک ماں باپ کشتی پہ بیٹھے چلے جا رہے تھے، ماں کیا بچے ہونے والے تھے، پیٹ میں 2 بچے تھے۔ باپ نے پہلے ہی نام رکھ لیا تھا بچوں کے، ایک کا نام شداد، ایک کا نام شدید۔ کشتی میں ہی سفر میں بچے پیدا ہوئے، باپ نے کہا یہ شداد، یہ شدید۔ اب یہ تجدید خود ہی شدید بنا رہی ہے، شداد اور شدید۔ اللہ نے ملک الموت سے کہا پہلے ابا کی روح قبض کرو، ابا مر گئے۔ پھر کہا اماں کی روح قبض کرو، اماں بھی مر گئی۔ کہا شدید کی روح بھی قبض کرو، شداد اکیلا رہ گیا۔ کشتی بہتی ہوئی جنگل میں پہنچی، ایک ریچھنی آئی اور اس بچے کو اٹھا لے گئی۔ ریچھنی نے اپنا دودھ پلا کر شداد کو پالا، جانوروں میں پلا، بڑا ہوا، بادشاہ بنا، پھر اتنا بڑا بادشاہ کہ خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ لوگوں نے کہا جب تو خدا ہے تو جنت کہاں؟ تو کہا جنت بناؤ، جنت بنی۔ اب اس وقت بھیا جب ملک الموت کو بھیجا گیا تھا تو وہ اللہ میاں سے کہنے لگے پروردگار ابا بھی مر جائے گا، اماں بھی مر جائے گی، بچہ پلے گا کیسے؟ کہا جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ ایک کمزور مخلوق جسے ہم نے پیدا کیا، دیکھو آج خدائی کا دعویٰ کیے بیٹھا، ہم سے ٹکرا رہا ہے۔ بنا لے جنت، ٹکرا جا ہم سے۔ جیسا ہی جنت کے دروازے پر پہنچا، اب اللہ میاں نے کہا ملک الموت اب روح قبض کرو۔ کہا تو اسی وقت کہہ دیتا، اسی وقت کہہ دیتا۔ کہ اگر اس وقت کہہ دیتا تو ارم کون بناتا؟ اس سے ارم بنوانا تھا، اس سے ارم بنوانا تھا۔ ارم بن گئے، روح قبض کرو، روح قبض ہو گئی۔ کلاش اٹھا کے باہر پھینک دو۔ اب کیا کریں؟ فرشتوں کو بھیجا، کہا جاؤ سارے فرشتے مل کر اس جنت کو اٹھا کر لاؤ۔ پہلے 8 جنتیں تھیں، اب 9 ہو گئی، ارم بھی وہیں ہے۔ ارے ہمارے حضور کی حدیث ہے کہ ارم بھی وہیں گئی، بنوائی اس سے، قبضہ کیا اللہ میاں نے۔ ایسی جنتیں نہ بناؤ کہ فرشتے اٹھا لے جائیں۔ نہیں سمجھے؟ اب میر انیس نے کیا کہا؟ کہ جنت تو چاہتا ہوں، ارم چاہتا ہوں، لیکن وہ ارم بنی تھی یہاں، اس پہ قبضہ ہو گیا تیرا۔ مجھے ایسی ارم دے کہ جب تک تیرا سورج چمکتا رہے میرے قبضے میں رہے۔ علی علی والوں کے لیے آج میرے مرثیے، انیس کی جنت کوئی چھین نہیں سکا۔ 2 لاکھ شیر موجود ہیں، انیس کی اردو کمانڈ کو کوئی چھین نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ نے دعا قبول کی، کہا جب تک آفتاب چمکے گا انیس تمہارا نام بھی مجلسوں میں چمکتا رہے گا۔ علی علی والے تمہیں یاد کرتے رہیں گے، اور مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو۔ ایک بار پھر مانگا، جب تک یہ چمک مہر کے پرتوں سے نہ جائے، اقلیم سخن میری قلم رو سے نہ جائے۔ آؤں طرف رزم ابھی چھوڑ کے گر بزم، خیبر کی خبر لائے میری طبع الالزم، قطع سر آدھا کا ارادہ جو ہو بالجزم، دکھلائے زباں سب کو یہیں مارکہ رزم، جل جائیں اردو آگ بڑھتی نظر آئے، بھائی تلوار پہ تلوار چمکتی، تلوار پہ تلوار چمکتی نظر آئے۔ وہ ایک زباں ماہ سے تمسکن ماہی، عالم کو دکھا دے برش سیف الہی، جرأت کا دھنی تو ہے چلائیں سپاہی، لا رہے تیرے نام پہ ہے یہ سکہ شاہی، ہر دم یہ اشارہ ہو دوات اور قلم کا، تو مالک و مختار ہے استبل و علم کا، تم مالک و مختار ہے استبل و علم کا۔ تو ناقدری عالم کی شکایت نہیں مولا، کچھ دفتر باطل کی حقیقت نہیں مولا، باہم گل و بلبل میں محبت نہیں مولا، میں کیا ہوں کسی روح کو راحت نہیں مولا، عالم ہے مقدر کوئی دل صاف نہیں ہے، اس عہد میں سب کچھ ہے پر انصاف نہیں ہے۔ اس کچھ ہے، اخبار نہیں پڑھتے؟ روز عدلیہ کا مسئلہ، جج بدلے جا رہے ہیں، اس عہد میں سب کچھ ہے۔
پر انصاف نہیں ہے، اور جب انصاف نہ ہو تو کیا ہو؟ تو تائید کا ہنگام ہے. یا حیدر صفدر تو ہی صاحب اکرام ہے، یا حیدر صفدر تیرا ہی کرم عام ہے، یا حیدر صفدر تنہا تیرے اقبال سے شمشیر بکف ہوں. یہ آپ کے لیے شعر ہے، آپ سب لوگوں کے لیے. تنہا شمشیر بکف ہوں، سب ایک طرف جمع ہے، میں ایک طرف. کیا ڈر ہے اگر آپ ایک طرف ہیں اور سب ایک طرف ہو گئے ہیں؟ تو تنہا تیرے اقبال سے علی، تنہا تیرے اقبال سے شمشیر بکف ہوں، سب ایک طرف جمع ہے، میں ایک طرف ہوں. تھا جوش کچھ ایسا ہی جو دعویٰ کیا میں نے، خود سربا غریبہ ہوں کہ یہ کیا کیا میں نے. تقصیر بہل کیجئے بیجا کیا میں، تقصیر بہل کیجئے بیجا کیا میں. سچ ہے کہ اتنی بھی تعلیق نہ روا تھی، مولا یہ کلیجے کے بھبولوں کی دوا تھی. مولا یہ کلیجے کے بھبولوں کی دوا. تو مقبول ہوئی گناہ ہوئے سب، امید برائی شامل ہوا افضال محمد کرم رب. بھائی ہوتے ہیں علم فوج مضامی کے نشاب، کشتی پہ ہیں سب رکنے رکھی دین متی کے. بھائی ڈنکے سے ہلا دیتا ہوں طبقوں کو زمین کے. نازا ہوں عنایت پہ شہنشاہ زمن کی، بخشی ہے رضا جائز ہے فوج سخن کی. چہرے کی بحالی سے قبا چست ہے تن کی، لوگ برطرفی پڑ گئی مضمون کہن کی. ایک فرد پرانی نہیں دفتر میں ہمارے، بھائی بھرتی ہے نئی فوج کی لشکر میں بھرتی ہے نئی فوج کی لشکر میں ہمارے. وہ سنا ایک فرد پرانی نہیں، ایک فرد پرانی نہیں دفتر میں ہمارے، بھرتی ہے نئی فوج کی لشکر میں ہمارے. اور کیا دعا قبول ہو گئی. کیوں؟ علی علی. اس کو پکارا علی علی. تو یہ راز سب کو معلوم تھا. انیس ہوں، میر تقی میر ہوں، غالب ہوں یا اقبال ہوں. میر تقی میر دیکھیں، انیس کے لیے لوگ کہتے ہیں ہاں لکھنؤ میں تو عزاداری ہوتی تھی، وہاں وہ پروان چڑھے، ماحول تھا، دشمن نہیں تھے، کام کر گئے. تو میر تقی میر سے پوچھو دہلی میں کون سے دوست تھے؟ ارے جتنے مغل بادشاہ ہیں وہ سب کیا تھے؟ یہ میر سے پوچھو. اکیلا شاعر اپنے عہد میں کہ جہاں نادر شاہ درانی آئے تو شاہ عالم کی آنکھیں نکال کے پھینک دے. ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کو قتل کیے جا رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کا پیاسا ہے، اور ایسے میں میر کا ایک ہی نعرہ علی 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 علی. جس مشاعرے میں گئے، ابھی مشاعرے میں غزل پڑھی جاتی ہے کہ علی علی کیا جاتا ہے؟ علی علی تو مجلس میں ہوتا ہے، لیکن میر نے بتایا نہیں، علی علی کے لیے جگہ مقرر نہیں ہے. علی علی کے لیے جگہ مقرر نہیں ہے. دیکھیں اردو ادب میں میر تقی میر کا سب سے بڑا مقام ہے. شہنشاہ تغزل کہا جاتا ہے، شیعہ سنی سب ان کو مانتے ہیں، کہتے ہیں امام غزل ہیں. اور ہر ایک مولوی عبدالحق انجمن ترقی اردو کے سیکریٹری اور صدر اور بانی، انہوں نے سب سے پہلے پاکستان میں انتخاب میر کیا. لیکن میر تقی میر کا پہلا دیوان 1802 میں فورٹ ولیم کالج جب پریس پہلا لگا، کلکتے میں پہلا پریس لگا 1802 میں. 1802 میں میر انیس جب پیدا ہوئے تب میر تقی میر کا پہلا دیوان چھپا. اس وقت پریس ایک دو کاپیوں سے زیادہ نہیں چھاپ پاتا تھا. اس انگریز پریس نے فورٹ ولیم کالج کلکتے نے صرف 5 کلیات میر کے چھاپے، وہ ٹائپ میں تھے. وہ 5 کلیات قیمتی سمجھے جاتے ہیں. ایک خدا بخش پٹنے میں ہے، ایک لکھنؤ یونیورسٹی میں ہے، ایک علی گڑھ میں ہے. اس میں کا ایک یہ جو لیاقت نیشنل ہے دیکھا ہے میوزیم، جب اندر آپ گیٹ میں داخل ہوں تو گیٹ کے اوپر ایک شوکیس ہے بڑا سا، اس کے اندر وہ کلیات رکھا، اس پہ کارڈ لکھا ہے کہ یہ سب سے قیمتی کلیات ہے. اس کا ایک نسخہ لندن آفس لندن میں ہے، انڈیا آفس لندن میں ہے، ایک پٹنے میں ہے، ایک وہاں ایک وہاں ایک وہاں، سب لکھا ہوا. اور یہ قیمتی سرمایہ جب اندر جائیے گا تو اسے جھک کے دیکھیے گا، جو صفحہ کھلا ہوا ہے
کھول کے ایسے رکھا گیا تو سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں گے غزل لکھی ہے, وہی پڑھے دیتا ہوں, غزل پڑھے دیتا ہوں. چلے جائیے گا لیاقت نیشنل میں, وہی سڑک سے جو ٹی وی اسٹیشن کی جو سڑک ہے نا, تو کبھی اندر جائیے گا تو شوکیس میں وہ رکھا ہوا ہے, پرانا کلیہ, سب سے پہلا چھاپا, اس پہ جو غزل لکھی ہے سیدھے ہاتھ پہ وہ میں پڑھتا ہوں. تجھے بھی یار اپنا, یوں تو ہم ہر بار کہتے ہیں, بھلے کم ہیں وہ لوگ جن کو یار کہتے ہیں, کم ہیں وہ لوگ جن کو یار کہتے ہیں, عجب ہوتے ہیں یہ شاعر بھی, اے معاذ اللہ دخل کفر ہے اسلام میں کیوں ہو, غلط اوچ اور باطل بازے جن کو یار کہتے ہیں. کچھ بتانا چاہ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا غزل میں کہتے چلے جا رہے ہیں. اب شاعر جو بھی کہتے ہیں ابھی آخر میں سمجھ آئے گا کہنا کیا چاہتے ہیں. اے معاذ اللہ دخل کفر ہے اسلام میں کیوں ہو, غلط اوچ باطل بازے جن کو یار کہتے ہیں, عجب ہوتے ہیں یہ شاعر بھی. میں اس فرقے کا عاشق ہوں جو بے دھڑکے بھری محفل میں یہ اسرار کہتے ہیں. سگے کو میر میں اس شیر حق کا ہوں جس کو سب نبی کا خیش بھائی حیدر کرار کہتے ہیں. پانچویں دیوان کی پہلی غزل, جو معتقد نہیں ہے علی کے کمال کا, ہر بال اس کے تن پہ ہے موجب وبال کا. عزت علی کی قدر علی کی بہت ہے دور, مورد ہے ذوالجلال کے عز و جلال کا. پایا نبی نے جا کے علی کو کچھ اس جگہ جس جگہ گمان تھا وہم و خیال کا. فکر نجات میر کو کیا مداخہ ہے وہ اولاد کا علی کی محمد کی آل. فکر نجات میر کو کیا مداخہ ہے وہ اولاد کا علی کی محمد کی آل کا. مصرع تو دیکھیے, اولاد کا علی کی محمد کی آل کا. کوئی کہہ کے تو دکھائے اب ایسا مصرع. شہنشاہ ہے تغزل میر, علانیہ محرم کا چاند ہے, جنگ پہ بھیجے گئے سفیر بنا کے, کہنے کوئی کام نہیں کروں گا محرم کا چاند ہو گیا. بادشاہ کون, رعایا کون, فوج کون, ایک اکیلا آدمی علی والا لاکھوں پہ بھاری. آج میر کی پوجا ہوتی ہے اردو ادب میں, پورا دیوان علی علی سے بھرا ہے. چھٹا دیوان شروع سے آخر تک علی کی مدح, علی کی مدح. ایک طرح ہے یہ بھی رہا کر تو, اشک رخسار پر بہا کر تو, یا علی کہا کر تو. رہ ولائے علی کا خواہش مند ہے یہی شیوا خدا و رسول پسند. دب کے ہرگز نہ زبان کو کر بند, پست کرنے کو مدعی کے بلند. یا علی کہا کر تو. میر نہ رہے, میر کا دیوان علی علی کروا رہا ہے. دیوان کھولو تو دیوان کے ہر لفظ سے صدا آتی ہے, دم ہمادم علی علی. شائقین ادب کے لیے آج کی ایک تقریر ہو گئی. ایک گوشہ ہے جو تشنا رہ جاتا ہے محرم میں, اس کو بھی ہم نے طے کیا, اور کل انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ کمیل نے, قمبر نے, میسم نے, تیرے ماں نے کیسے علی علی کیا تنہائی میں. بھرے درباروں میں, بازاروں میں, غیروں میں, اپنوں میں, پراؤں میں علی علی کیسے کہا. کل سے گفتگو, اور اس کے بعد پھر آنے والی تقریروں میں آخر میں یہ بتائیں گے کہ یہ علی والے تو سب علی علی کر ہی رہے تھے, لیکن یہ اپنی ایجاد نہیں تھی. آخر کی تقریروں میں بتاؤں گا کہ پیغمبر نے کہاں کہاں علی علی کیا. وہ اسی سے جڑا ہوا یہ بھی ہے کہ اللہ نے کب علی
بھئی کیسی ہوگی وہ تقریر جب ہم آپ کو بتائیں گے کہ پیغمبر نے کہاں علی علی کیا؟ پیغمبر تو بولتے ہی نہیں. اگر پیغمبر نے علی علی کیا تو وہ کر رہا ہے علی علی. ایسا پیارا نام تو ہو کہ اللہ بھی بار بار وہ نام پکارے. جہاں کوئی کام اللہ میاں کا رکا، علی کو بھیجیے. تو یہ علی علی تو ہے اللہ کی، یہ اللہ کی علی علی ہے. بدر علی کو بھیجیے، احد علی کو بھیجیے، خندق علی کو بھیجیے، خیبر علی کو بھیجیے. اللہ رکتا ہی نہیں علی علی کرنے سے. اب یہ میں کیسے کہوں کہ وہاں سانس آتی ہے تو وہاں تو نہیں کہہ سکتا دم ہما دم علی علی، لیکن علی علی تو ہے وہاں بھی. علی علی تو وہاں بھی ہے. عرش سے فرش تک، فرش سے عرش تک علی 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 علی. کربلا نے علی والوں کو حوصلہ دے دیا. اور سب سے بڑا نام کربلا میں ان عورتوں کا ہے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کے گیسو سنوار کر سکھایا علی علی کیا ہے. نجمہ افندی نے کہا 9 ماؤں نے در خیمہ سے دیکھی ہے لڑائی، لڑتے ہوئے گرتے ہوئے مرتے ہوئے دیکھا. 9 ماؤں نے در خیمہ سے دیکھی ہے لڑائی. کربلا کی 9 مائیں جنہوں نے اپنے بچوں کو خود سپاہی بنایا، دولہا سا سجایا، اور سب ماؤں کے بچے چھوٹے چھوٹے. 9 مائیں جنہوں نے اپنے بچوں کو رن کی طرف بھیج دیا. جنادہ کی ماں، وہب کلبی کی ماں، ابن سعید کی ماں، اللہ اللہ، پسر مسلم ابن اوسجہ کی ماں، پسران مسلم کی ماں، آئے قاسم کی ماں، ہائے علی اکبر کی ماں، ہائے اون و محمد کی ماں، ہائے علی اصغر کی ماں. جب موقع ملے گا کسی ایک ماں کا ذکر ہو ہی جائے گا. تقریر خاتمے پر پہنچی، ارے یہ تو سادات کے گھرانے کی مائیں تھیں. مسلم ابن اوسجہ کی زوجہ تو سادات میں نہیں پلی تھیں، لیکن اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا ماں تھی. مسلم ابن اوسجہ بوڑھے تھے لیکن کمر کو کس کے لکڑی کا تختہ باندھ لیا تھا کمر میں تاکہ سیدھے ہو کے لڑ سکیں. رجس پڑھتے ہوئے لشکر میں گھس گئے. کہا یہ علی کا بیٹا ہے، علی کو نہیں جانتے تم کہ کیا علی کا احترام ہے اور کیا اس کے بیٹے کا احترام؟ میں علی کے ساتھ لڑا ہوں صفین میں، جمل میں، نہروان میں. مسلم ابن اوسجہ جیسا بوڑھا بھی کربلا میں آیا تو علی علی کرتا ہوا. اور بچے کو بھی یہی سکھایا تھا، بیٹا جب تک جینا علی علی کرنا. حسین گئے، مسلم ابن اوسجہ کا لاشا اٹھا کر لائے. تقریر کے چند جملے آپ روئیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ یہ جذبہ آپ سے آپ رلاتا ہے. اس میں محنت نہیں کرنا پڑتی کہ کسی کو جان کے رلاؤ، خود بخود دل امنڈنے لگتا ہے. ابھی لاشا آیا تھا، عباس اور حسین مسلم ابن اوسجہ کے لاشے کو دیکھ رہے تھے کہ ایک دم سے حسین کی نظر میدان کربلا کی طرف اٹھ گئی. دیکھا ایک چھوٹا سا 8 برس کا بچہ کمر میں تلوار لگائے دوڑتا ہوا پیدل میدان کی طرف جا رہا ہے. تلوار اتنی بڑی ہے کہ زمین پر خط دیتی جا رہی ہے. حسین نے کہا باپ، ارے یہ بچہ یہ دشمنوں میں کیوں جا رہا ہے؟ یہ بچہ کس کا بچہ ہے؟ حسین کے حکم پر عباس دوڑے، گود میں دوڑ کے عباس نے بچے کو اٹھا لیا اور لے کر آقا کی خدمت. بچہ مچل رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا آقا مجھے جانے دیجئے، اے عباس آقا مجھے چھوڑ دیجئے. لیکن اتنی دیر میں حسین کی خدمت میں عباس لے آئے.
خدمت میں بچہ شیر کی طرح اکڑ کر کھڑا ہو گیا. بے اختیار حسین نے پوچھا کس کے بیٹے ہو؟ ارے جواب دینے والے کیسے تھے کربلا کے شہید؟ کیا جذبے تھے؟ کہا کس کے بیٹے ہو؟ کہا جس کا لاشا آپ کے قدموں میں پڑا ہے. مسلم ابن اوسجہ کا بیٹا. کہا کہاں جا رہے تھے؟ کہاں جا رہے تھے؟ کہاں کا ارادہ تھا؟ کہا آپ کی نصرت کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں جا رہا تھا، آپ کی حمایت میں لڑنے جا رہا تھا، جان فدا کرنے جا رہا تھا. پیار سے سر پہ ہاتھ پھیرا. کہا بیٹے تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا غم کافی ہے، جا خیمے میں جا، تیری ماں کیسے جیے گی؟ اب تو ہی تو اپنی ماں کا سہارا ہے، بس باپ کا غم کافی ہے. کہا آقا یہ اماں نے تلوار لگا کر یہ کہا ہے دودھ نہیں بخشوں گی اگر تو نے حسین پر سے اپنا سر کٹا کے صدقے نہیں کر دیا. آقا مجھے جانے دیجئے اماں درے خیمہ پر. بار الہ رحمت نازل فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کے گھروں کو آباد رکھ، بچوں پر ان کے سائے کو آباد رکھ، ملک میں اتحاد قائم کر پروردگار. پاکستان کو مستحکم فرما، امام زمانہ کا ظہور فرما، شاہ نجف امام بارگاہ کے بانیان اور ٹرسٹیز کی توفیقات میں اضافہ.